جی آپ کے دھڑا دھڑ سوال اور ہمارے جواب۔ السلام علیکم ٹیم ایس ٹی ایچ۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ اچانک عمران خان صاحب سے ایسے کون سے گناہ مرتکب ہو گئے یا ایسی کون سی انہیں حکم کی نافرمانی کر دی کہ ان کی گورنمنٹ سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جان چھڑوانا چاہتی ہے؟ پہلا سوال تھا۔ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ ان کی تو جو جنگ تھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے تھی، تو اب اسٹیبلشمنٹ کے ہی یقین دہانی پر وہ عدم اعتماد لا رہے ہیں، تو ایسا کیوں؟ اور 1.5 سال رہتے ہوئے ان کو ایسی مطلب مزید اگر انتظار کر لیتے تو اس میں کیا حرج تھا؟ اور جو میرا آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو اگلی گورنمنٹ آئے گی، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو یا اپوزیشن کی کسی جماعت میں سے ہو، تو کیا وہ بھی ایسے ہی ایک ہائبرڈ سسٹم کے تحت ہوگی یا وہ کیا پیور جمہوریت کے اصولوں کے تحت گورنمنٹ ہوگی؟ ان پہ روشنی ڈالیے گا جی، جزاک اللہ۔ 3 سوال ہیں جی آپ کے۔ نافرمانی تو خیر کیا ہو گئی، میرے خیال میں جو پاور ڈائنامکس ہے نا وہ بڑے ٹرکی ہوتے ہیں، یعنی جو طاقت کا کھیل ہے نا اس کے اندر غیر یقینی صورتحال بہت ہوتی۔ تو طاقت کا کھیل تھا، ایک کوشش کی گئی، اگر یہ کوشش کامیاب ہو جاتی، اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا اور کچھ دھیلے کا کام بھی ہو جاتا تو اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ سکتی تھی کہ جی ہم نے ایک پیج پر آ کر ملک کی قسمت سنوار دی، کیونکہ آپ دھیلے کو ایک روپلی میں تبدیل کر سکتے ہیں، 1 پیسے کو 100 پیسہ بیان کر سکتے ہیں، جو اطاعت گزار میڈیا ہے اس کے ذریعے، پروپیگنڈا کے ذریعے، اور ڈٹائی کے ساتھ اگر آپ جھوٹ بولنے لگیں پھر آپ کو میڈیا کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ منہ پر جھوٹ بولتے رہیں، اس سے آپ اپنے 1 پیسے کو 100 پیسے کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ نہیں ہوا۔ تو ایک تو بڑا ایشو یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہوا تو پاکستان کو چلانا کیسے ہے؟ یہ کیا ملک ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے اس وقت چل رہا ہے؟ تو یہ ایک بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ نظر آئے۔ پھر یہ کہ یہ بھی امید نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں اعتبار تبدیل ہو جائیں گے، وہ طور طریقے ویسے ہی ہیں، جب طاقت میں آئے تھے تب بھی طور طریقے ویسے ہیں، پہلے سال میں بھی ویسے تھے، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی، اور چوتھا شروع ہو گیا، ویسے ہی طور طریقے ہیں۔ تو یہ بھی امید نہیں ہے کہ حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ تو میرے خیال میں اس وجہ سے دوریاں تھوڑی سی بڑھیں۔ عدم اعتماد کی تحریک میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے آ رہی ہے، جو معلومات ہیں ہماری وہ یہ یقیناً ہے کہ حالات تبدیل ہوئے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی نیوٹرل رول اختیار کرتی ہے تو اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے متوقع طور پر کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے گی، اپوزیشن اپنا لائبل بنا رہی ہے۔ اس میں بھی ظاہر ہے کافی پاپڑ بیلنے پڑیں گے، کچھ پاپڑ تو بیل چکے ہیں، کچھ بیلنے پڑیں گے، نمبرز پورے کرنے ہوں گے، کچھ اور ایشوز طے کرنے ہوں گے پنجاب کے چودھری برادران کے ساتھ، وہ آسانی سے نہیں ہوگا۔ تو وہ جو چیزیں رکی ہوئی تھیں اس خوف کی وجہ سے یا اس خدشے کی وجہ سے اور اس کیلکولیشن کی وجہ سے کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی اپنے تجربے کو گرنے نہیں دے گی، میرے خیال میں اس وجہ سے معاملات رکے تھے، تو اب وہ رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے ہاتھ اٹھا لیا اور سیاست اپنا رخ اختیار کر سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے۔ اب کس کی حکومت ہوگی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے جی۔ جو سرویز ہیں اگر آپ ان کو لے لیں تو اس سے تو آپ کو واضح پتہ چلتا ہے کہ پنجاب میں اکثریت کس کی ہے، اور مرکز میں اگر پنجاب میں اکثریت ہے تو کس کی اکثریت آنی ہے، سندھ میں کون پاپولر ہے اور کے پی میں کون پاپولر ہے۔ تو اگر آپ سرویز کو اور جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں کے پی کے اندر لوکل باڈیز کے، اور جس کا دوسرا حصہ بھی ہونا ہے، اس کو معیار بنا کے دیکھیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اصل میں حکومتیں کن کی بن سکتی ہیں۔ کیا بنے گی یا نہیں بنے گی یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن کن کی بننی ہے تو اس کے لیے پوائنٹرز جو ہیں آپ کو ان اعداد و شمار سے مل جائیں گے۔ بات تو آپ نے سر صحیح کی کہ 1.25 سال تو ان کو دیا جائے کم از کم بہانہ بنانے کے لیے کہ ہمیں تو انہوں نے پہلے دن سے ہی کچھ کام کرنے نہیں دیا، ورنہ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے۔ لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ 1.25 سال میں جو پاکستان میں غریب عوام رہ گئی ہے کیا وہ زندہ بھی رہیں گے؟ مجھے تو امید نہیں لگتی کہ اس کا 1.5 جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے مزید پریشانیاں لے کر آئے گا۔ خوشحالی تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں جب میں نے یہ کہا تھا نا تو میں جنرلی یہ سمجھتا تھا اور بھی سمجھتا ہوں کہ 1.25 سال کے اندر جو ہے اگرچہ خرابی بہت ہو جائے گی، لیکن پھر اس کی وجہ سے جو سیاسی طور پر بہانہ مل جائے گا اس حکومت کو، وہ آنے والے سالوں میں ہمارے لیے اور مصیبت کا باعث بنے گا۔ تو آپ یہ ایک ٹاس اپ جس کو کہتے ہیں، ٹاس اپ ہے کہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ کس کے فوائد زیادہ ہیں، کس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ لیکن آپ کا نقطہ بالکل درست ہے کہ 1.25 سال 1.5 سال میں اگر پاکستان ایسے ہی چلتا رہا
تو پھر بڑے سوالیہ نشان ہوں گے کہ جی اس ملک کا مستقبل کیا ہے، تو آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو ابھی کرنا ہے، لیکن جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ جمہوری فیصلہ کرنا ہے، وہ غیر جمہوری فیصلہ نہیں کرنا. یہ بھی ذہن میں رہے. جب ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں ہم جمہوری تبدیلی کی بات کرتے ہیں، آئینی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، سیاسی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، کوئی انتظامی تبدیلی کی بات نہیں کرتے. جو فیصل وابڈا کی نااہلی اور یہ سب سلسلے ہیں، کیا اس کو ہم اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب الطاف حسین کی واپسی یعنی کہ ایم کیو ایم کی ریوائول اور فیصل وابڈا کی نااہلی، یعنی کہ جو مقتدر حلقے ہیں، کیا وہ اس سلسلے میں کوئی نئی کھچڑی پکا رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک بلیک ہول ہے پاکستان کی سیاست میں، جو ایم کیو ایم کی ٹوٹ پھوٹ کے بعد وہاں پر ویکیوم کھڑا ہوا ہے. اس کو ہم نے کسی طور بھی فل کرنے کی کوشش نہیں کی جینوئن قیادت سے. اور دیکھیں جو اردو سپیکنگ ووٹر ہے، اس کے اپنے ایمبیشنز ہیں، اس کے اپنے مسائل ہیں، اس کے اپنے خواب ہیں، اس کی ایک اپنی تاریخ ہے. اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. آپ الطاف حسین کی جو ایم کیو ایم تھی اور اس کے ساتھ جو چیزیں منسلک ہوئیں، جو انہوں نے کام کیے، اس کو اردو سپیکنگ ووٹر کا نمائندہ نہیں قرار آپ دے سکتے. وہاں پر آپ کو ٹوٹ پھوٹ نظر آتی ہے. جو موجودہ جماعتیں موجود ہیں جو اردو سپیکنگ ووٹر کی ایسپریشنز کو ریپرزینٹ کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں، انہوں نے کوئی تنظیمی طور پہ بڑا کام نہیں کیا. پرانی قیادت جب تتر بتر ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے اور نئی قیادت ابھر کر سامنے نہیں آتی اور ووٹ بینک انٹیکٹ ہوتا تو ایک خطرناک ویکیوم والی کیفیت ہے. دوسری جماعتیں نے بھی اس کو ہارنس نہیں کیا. پی ٹی آئی کے پاس یہ طاقت موجود تھی، انہوں نے موقع گنوا دیا. دوسری جماعتوں نے اس کو انگریس نہیں کیا اس ووٹ کو. تو یہ ایک ویکیوم ہے، یہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کھچڑی پک رہی ہے، کیونکہ اس وقت کراچی جو ہے وہ ہمارے ریڈار پر ہے نہیں. بہت اہم زاویوں سے اگر آپ دیکھیں، سیاسی زاویے سے دیکھیں تو مجھے وہ ریڈار پر نظر آتا نہیں ہے. سیاسی طور پر اس کو ریڈار پر ہونا چاہیے، معاشرتی طور پر بھی ریڈار پر ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک بحران کو ہم طے کریں اور اس دوران ایک اور بحران جو ہے بن جائے اور اس سے اپنی نظریں ہٹا لیں. اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر کھچڑی پک رہی ہے تو میری معلومات میں نہیں. طلعت بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو اتحادی ہیں، یہ کھلے عام یہ اب میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معاہدہ تو ریاست کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، تو یہ اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری کیا ریاست پہ ڈال رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی زیادتی کی بات ہے، اس پہ ذرا بتائیے گا. جی ریاست کے ساتھ کون سا معاہدہ ہوتا ہے؟ جی ریاست نے کون سا بیٹھ کے جو ہے آپ کامل علی آغا کی اسٹیٹمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا جی ریاست کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، پھر بعد میں وضاحت بھی کرتے رہے. لیکن ریاست کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا نا جی، تو سیاسی معاہدہ ہوتا ہے. ریاست کے ساتھ عوام کا معاہدہ ہوتا ہے جس کو ایک سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں. وہ عوام ریاست کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں. اس کی دو ہی بنیادیں ہوتی ہیں. ایک بنیاد تو یہ ہے کہ ریاست نے اگر ٹیکس لینا تو اس نے عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے اور ان کو سیکیورٹی مہیا کرنی، جو بنیاد ہے سوشل کانٹریکٹ کی. اور جو طاقت تفویض کرے گی عوام ریاست کو، ریاست وہی طاقت استعمال کرے گی، اس سے زیادہ نہیں. تو ریاست کوئی بطور انسٹیٹیوشن کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز نہیں ہے کہ جو اس کا دل آئے وہ کرے. وہ عوام کی منشا سے بنی ہوئی ہے اور عوام کی منشا کے ذریعے ہی چلتی ہے. یہ سوشل کانٹریکٹ کا تصور ہے. تو اس ریاست سے کس قسم کا آپ نے معاہدہ کرنا ہے؟ بھائی آپ تو اگر عوام کے نمائندہ ہیں تو پھر آپ کو معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنے ایسپریشنز بتانے کی ضرورت ہے. لیکن ظاہر ہے جو حالات بنے ہوئے ہیں اس سے وہ کہہ یہ رہے ہیں جی کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ ریاست کے ساتھ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کی جگہ ریاست کا نام لے رہے ہیں. امجد باجوہ ملتان سے. شاہ جی ہمارے علاقے میں لا اور آرڈر کی صورتحال اتنی خراب ہے کہ ہم نے آج تک اتنی خراب صورتحال نہیں دیکھی تھی. یعنی کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ڈکیتی باقاعدہ، یعنی کہ لوگوں سے رستے میں جس طرح وہ موبائل چھیننا، گولڈ چھیننا یا پیسے چھیننا، گھر کے باہر سے بھی، اپنے گھر کے باہر سے اس قدر زیادہ ہے کہ آج تقریباً مجھے ابھی یعنی کہ اطلاع ملی گھر سے کہ 8ویں ڈکیتی مسلسل یہ پچھلے 8 روز میں ہمارے علاقے کے اندر ہوئی ہے اور روڈ کے اوپر ہو رہی ہے. یعنی کہ لا اینڈ آرڈر کی صورت اتنی خراب ہے کہ بیان سے باہر ہے. تو یہ حکومت جو ہے بزدار کی، یہ کیا نیند کی گولیاں لے کے ہوئی ہے؟ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟
جی بالکل، مجھے نہیں پتا بزار صاحب جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں میں بڑا کام کر رہا ہوں، میرے سے زیادہ کام ہی کوئی نہیں کرتا. تو اور ان کے جو نمائندگان ہیں وہ تو روزانہ پریس کانفرنس کر کے آپ کو بتاتے ہیں کتنا زبردست کام ہو رہا ہے. یہ ڈینائل میں جب آپ چلے جاتے ہیں نا جی، پھر آپ کو کوئی علاج نہیں ہوتا. آپ جب اگر سوئے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر تو آنکھیں آپ کی بند ہیں، لیکن کھلی آنکھوں کے ساتھ اگر آپ نیند کی کیفیت میں ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں.